لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر، اس سے پہلی والی آیتوں کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، جنت جہنم کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ہمارے جسم سڑ گل جائیں گے، ہمارے جسم مٹی میں مل جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تو کیسے اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور کیسے اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے گا، اور کیسے اللہ رب العالمین ہم کو جنت جہنم میں ڈالے گا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کو پیدا کریں گے جس طرح سے ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور پہلی مرتبہ پیدا کرنا بہت مشکل تھا بالمقابل دوسری مرتبہ کے، کیونکہ آدمی جب ایک مرتبہ کوئی چیز پیدا کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے، تو دوبارہ اس چیز کو بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوبارہ تم کو زندہ کریں گے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا. اس کے بعد جہنم کے اوپر، جہنم کے متن پر ایک پل نصب کیا جائے گا جس سے ہر کسی کو کیا ہے، گزرنا ہے. ہر کسی کو کیا ہے، گزرنا ہے. اس میں آدمی اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزرے گا. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہ جثیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، ہم کیا کریں گے، نجات دے دیں گے، بچا لیں گے. کن کو؟ الذین اتقوا، ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے فعل کی اطاعت کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے جن اعمال کو، جن چیزوں کو، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت نہ کرنے سے کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی معصیت سے دور رہتے ہیں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، نظر اندر مطلب ترک یترک، ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا یعنی ہا کی ضمیر کا مرجع لوٹتا ہے جہنم کی طرف، جہنم میں. جثیہ، کس طرح وہ جہنم میں داخل ہوں گے، جثیہ یہ حال واقع ہے، یعنی اس حال میں بارکین علی رکبہم، کہ وہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل، کس پر، گھٹنوں کے بل جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یعنی گھٹنوں کے بل چلا کر کے اللہ رب العالمین لائے گا. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب ان کفار مکہ، مشرکین مکہ، جب ان کے اوپر ہمارے قرآن مقدس کی آیتیں، وَإِذَا اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، ان کے پاس تلاوت کی جاتی ہے، آیاتنا بینات ہماری واضح روشن آیتیں، کیا کہتے ہیں، قال الذین کفروا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا. جب اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، مگر یہ مشرکین مکہ، یہ صنادید قریش، یہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ماننے سے انکار کر دیے، اور بتوں کی عبادت میں کیا ہوئے، لگے رہے. قال الذین کفروا، تو انہی کافروں نے، انہی مشرکینوں نے، انہی صنادید قریش نے کہا، للذین آمنوا، کن سے، ان لوگوں سے، الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دیے، جنہوں نے اپنا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو مانا، جنہوں نے اپنی عبادت کو خاص کیا کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا کہا ان لوگوں نے، کافروں نے کیا کہا؟ ای الفریقین، کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے، یعنی ایک جماعت ہے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری ہے، ایک جماعت ہماری ہے جو ہم ایمان نہیں لائے، ہم مشرک ہیں، کفار ہیں۔ ای الفریقین، ان دونوں فریق میں سے، ان دونوں جماعت میں سے، خیر مقام، مقام کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے؟ خیر مقام، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے اعتبار سے کہ جہاں پر لوگ اجتماع کرتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اور مجلس کے اعتبار سے کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ یا صنادید قریش جو تھے، وہ لوگ کیا تھے؟ مالدار آدمی تھے، وہ لوگ کیا تھے؟ مالدار آدمی تھے۔ اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ اکثر کیا تھے؟ مملوک، غلام، یا پھر وہ لوگ تھے جو غریب تھے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے، مسلمانوں کو سناتے تھے ای الفریقین، کہ تمہاری جماعت اور میری جماعت میں سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ یعنی تم لوگ غریب ہو، مسکین ہو، فقراء ہو، جو شروع میں اسلام لائے تھے وہ اکثر کون لوگ تھے؟ یہی مملوک لوگ اور جو غریب مسکین قسم کے تھے، یہی سارے لوگ اسلام لے کر کے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہے تھے۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس شورا یا اجتماع کے مقام کے اعتبار سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے؟ کس کا مقام زیادہ بہتر ہے؟ کفار مکہ جو اجتماع کرتے تھے وہ کہاں کرتے تھے؟ دار الندوہ کے اندر کرتے تھے، وہ اس کی ایک خاص مقام تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کہاں پر مشورہ کرتے تھے؟ دار ارقم میں کرتے تھے۔ تو کہتے تھے دیکھو ہمارا جو مشورہ گاہ ہے، جو ہمارا جہاں ہم اجتماع کرتے ہیں، وہ ہمارا اجتماع کا مقام تم لوگوں کے مقام سے کیا ہے؟ بہتر ہے، تم لوگوں کے دار ارقم سے بہتر ہے۔ یہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے، مسلمانوں کو سناتے تھے، کہتے تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ حق پر ہے تو کیوں تم غریب ہو، کیوں تمہارے پاس اچھی چیزیں نہیں ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو یہ کفار مکہ تانا دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب قرآن مقدس کے اندر دیتا ہے کہ اے مشرکین مکہ، جن چیزوں پر تم اترا رہے ہو کہ مجلس کس کی زیادہ بہتر ہے، مشورہ گاہ کس کا زیادہ بہتر ہے، اور مالدار ہونے کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، ہم ہیں زیادہ بہتر یا تم زیادہ بہتر ہو؟ اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہاں پر کم کیا ہے؟ کم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے، کم خبریہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ کم خبریہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، یعنی کہ جب کم خبریہ ہوگا تو اس کا ترجمہ کس سے کریں گے؟ بہت سے۔ کیا کریں؟ کس سے کریں گے؟ بہت سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم من قرن، تم سے پہلے، یعنی بہت ساری صدیوں میں، جو صدیوں پہلے جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کو ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ احسن اثاثا ورئیا، مال کے اعتبار سے، متاع کے اعتبار سے، حشبت و جاہ کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے احسن تم لوگوں سے، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تم لوگوں سے زیادہ بہتر تھے۔ اور منظر کے اعتبار سے، ان کے گھروں کے اعتبار سے، ان کے مقامات کے اعتبار سے، ان کے مکانیں کیا تھے؟ زیادہ بہتر تھی۔ اگر تم اس پر اترا رہے ہو تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلی امتیں جو گزری ہیں ہم نے جن کو ہلاک کیا ہے، اے کفار مکہ، اے صنادید قریش، اے مشرکین مکہ، وہ لوگ جن مالوں پر تم اترا رہے ہو مالدار ہونے کے اعتبار سے تم سے زیادہ مالدار تھے، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے، احسن منظر کے اعتبار سے، اچھے مقام کے اعتبار سے ان کے مقامات تمہارے مقامات سے زیادہ بہتر تھے۔ تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ
جو زیادہ مالدار ہو یا جس کے گھر بار زیادہ اچھے ہوں وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ مقرب ہے یا وہ بندہ حق پر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا اس کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، جس کو نہ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین وہ بندے جو مومن ہیں یا جو کافر ہیں، مومن نہیں ہیں، دنیا کی مالداری، دنیا کی چیزیں اللہ رب العالمین دونوں کو دیتا ہے، لیکن آخرت اسی کو دیتا ہے۔ آخرت کے لیے، جنت کے لیے اللہ رب العالمین اسی بندے کو چنتا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے، جس کو آپ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ تو دنیا میں مالدار ہونا یا اچھے اچھے گھروں میں رہنا اس بات کی علامت بالکل نہیں ہے، یہ اس بات پر یہ چیز بالکل دلالت نہیں کرتی ہے کہ وہ لوگ حق پر ہیں یا وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین آگے آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں کی پول کھولتے ہوئے کہتا ہے، کن کی؟ کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، اے محمد، اللہ رب العالمین آیت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے قُلْ قُلْ یا محمد، کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے ان مشرکین مکہ تک یہ بات پہنچا دیجئے، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دیجئے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، کہ جو بندہ گمراہی کے اندر ہوتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یعنی جو بندہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ رب العالمین اس کے لیے پھیلاتا رہتا ہے، یعنی اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ کہاں تک اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، یعنی وہ مشرک ہے، اللہ رب العالمین اس کو مال دولت سے بھی نوازا ہے، طرح طرح کی چیزوں سے، نعمتوں سے اس کو نواز کے رکھا ہے دنیا کے اندر، اور اپنی نعمتوں کے اندر مگن ہے، مست ہے، سوچ رہا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، اسی لیے مجھے ایشور نے یا اللہ نے مجھ کو دولت سے نوازا ہے، وہ اسی میں مگن رہتا ہے، حتیٰ کہاں تک؟ یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں، ان عذاب کو دیکھ لیں جن کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اما العذاب، چاہے وہ عذاب ہو دنیا کے اندر کوئی عذاب اللہ رب العالمین نازل کرے یا ان کا پکڑ کرے، یا آخرت کے عذاب، وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا قیامت، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یعنی قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا، اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا، ہر کسی کا حساب و کتاب کرے گا، اما الساعہ یعنی قیامت، یعنی قیامت جب قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ الگ ہو جائیں گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو لوگ ضرور بضرور جان لیں گے، من ہوا شر مکان واضعف جندا، کہ مقام، برے مقام کے اعتبار سے، یعنی جہنم کس کا ٹھکانہ ہے، آخرت کے اندر اچھے مقام میں جنت کے اندر کون جائیں گے، اور برے مقام جہنم جو صرف اور صرف آگ اور ایندھن ہے اس کے اندر کون جائیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ لوگ کیا ہوں گے؟ دیکھ لیں گے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور جو لوگ اترا رہے ہیں طاقت پر، قوت پر، اور قوت کے اعتبار سے سب سے کمزور کون ہے، یہ ساری چیزیں بھی ان کو پتہ چل جائیں گی، یہ ساری چیزیں بھی ان کو کیا ہوں گی؟ پتہ چل جائیں گی۔ تو دنیا میں اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مالداری دی ہے، یا دنیا کے اندر اگر کوئی زیادہ مالدار ہے یا زیادہ مقام مرتبے کے اعتبار سے اچھی سی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ بات اس پر بالکل دلالت نہیں کرتی ہے کہ وہ حق پر ہے، کہ وہ حق پر ہے، یہ بات اس پر بالکل دلالت نہیں کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اور جس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، جنت کے لیے اپنے انہی بندوں کو چنتا ہے جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔